ایک صاحب جن کا نام سکندر ہے، سکندر صاحب اپنے ایک رشتہ دار جس کا نام زید ہے اس کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ زید کسی گاؤں دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17-18 سال کی تھی اور گاؤں دیہات کے رہنے والے لوگ شہروں میں رہنے والوں کے مقابلے زیادہ نڈر اور زیادہ ہمت والے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر گاؤں دیہات کے لوگ جب بھی جی چاہے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، کبھی باغ میں جانے کے لیے، کبھی کھیت کھلیان میں جانے کے لیے، کبھی کسی رشتہ دار کی شادی بیاہ میں جانے کے لیے، کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے دوا علاج کے لیے۔ شہر والے عام طور پر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلنے سے پہلے 4 بار سوچتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات والوں کو مانو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جبکہ گاؤں دیہات میں بھوت چڑیل زیادہ ہوا کرتے ہیں، سانپ بچھو زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زید کی بھی یہی عادت تھی۔ رات تقریباً 3:30-4 بجے جب وہ اٹھتا تو اٹھنے کے بعد اپنے کھیت میں پانی لگانے کے لیے وہ چلا جایا کرتا تھا، اور صرف زید نہیں بلکہ اس کے گاؤں کے کئی لوگ ایسے تھے جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے اپنے کھیتوں کی طرف چلے جاتے تھے کھیتوں میں پانی ڈالنے کے لیے۔ زید بھی اپنے معمول کے مطابق روزانہ کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کر اکیلے کھیت کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس کا کھیت اس کے گھر سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی آیا جایا کرتا تھا۔ سکندر صاحب بتاتے ہیں کہ اپنے معمول کے مطابق ایک رات تقریباً 3:30-4 بجے زید اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے کھیت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف زمین پر چاند کی شعاعیں پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے تھے، موسم بڑا خوشگوار معلوم دے رہا تھا۔ زید اکیلا اپنی مستی میں ڈوبا ہوا تیزی کے ساتھ اپنے کھیت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اچانک زید کے قدم ٹھہر گئے یہ دیکھ کر کہ راستے میں پڑنے والے ایک درخت کے نیچے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی تھی اور زید کی طرف ٹکٹکی باندھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مسکراتی جا رہی تھی۔ جب زید نے اس لڑکی کو دیکھا حیرت میں ڈوب گیا۔ آخر اتنی رات کو یہ لڑکی یہاں آ کر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے گاؤں کی معلوم نہیں دیتی، آخر یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے اور یہ اتنا مسکراتی کیوں ہے؟ زید کے ذہن میں تمام طرح کے سوال پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کہ زید اس کے قریب جاتا یا کوئی سوال پوچھتا، لڑکی زید کو مسکراتے ہوئے اشارہ کرتی ہے، اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں، آؤ میرے ہاتھوں سے کھانا کھا لو۔ جب زید نے اس کی یہ بات سنی تو اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ زید فوراً پلٹ کر اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکی نے آواز دے کر کہا، پوری رات میں نے تمہارے آنے کا انتظار کیا ہے اور اب تم میرے پاس نہیں آتے، بھاگتے ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں کب تک مجھ سے دور بھاگو گے، ایک نہ ایک دن تو تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ زید چپ چاپ اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اور بنا کسی کو کچھ بتائے ہوئے اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ صبح جب زید کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر اچانک اس کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی، اور زید نے بھی اس لڑکی کے بارے میں گھر والوں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ بہرحال اس کے لیے دوائیاں لائی گئی۔ 3-4 دن تک زید بستر پر بیمار پڑا رہا۔ اس نے کھیت میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ 3-4 دن کے بعد جب اسے کچھ آرام ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا 3-4 دن ہو گئے ہیں ہم نے کھیت میں پانی نہیں لگایا، اگر کھیت میں پانی نہیں لگائیں گے فصل ساری کی ساری برباد ہو جائے گی۔ آج تمہاری طبیعت اچھی ہو تو صبح جا کر کھیت میں پانی لگا دینا۔ زید نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، آج میں جا کر پانی ڈال دوں گا۔ اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق زید تقریباً 3:30-4 بجے رات کو اٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا لے کر کھیت کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ زید اس درخت کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ درخت کے نیچے آج اسے کوئی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ زید کھیت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد پانی لگاتا ہے۔ پانی لگا لینے کے بعد جب وہ فارغ ہوا اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو اس نے دیکھا جاتے وقت تو وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی نہیں تھی، البتہ واپسی میں وہ درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ زید نے اسے دیکھا تو کانپ گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ گھر جانے کا راستہ تو یہی ہے، اگر پلٹ کر واپس بھاگتا ہوں تو بھاگ کر بھلا کہاں جاؤں گا، اور جانا تو مجھے اسی راستے سے ہوگا۔
होगा। जैद बहुत हिम्मत करके उसके करीब आता है। जब करीब आया तो लड़की कहती है, उस रात तो तुम भाग गए थे, लेकिन आज खुद मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं, खाना क्यों नहीं खा लेते? इस पर जैद कहता है कि तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो? मैंने तुम्हें गांव में तो कभी नहीं देखा, और इतनी सुबह मेरे लिए खाना लेकर आई हो। क्या मैंने तुमसे खाना मंगाया था? आखिर मेरी खातिर खाना लाने की क्या जरूरत थी? इस पर वो कहती है, मैं तुम्हारे गांव की रहने वाली नहीं हूं, दरअसल मैं कहीं बाहर की रहने वाली हूं। मैंने तुम्हें एक दिन देखा था, तुम्हारे हुस्न को देखकर, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो गई। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लग गई हूं। मुझे बिन तुम्हारे चैन ही नहीं आता, जी चाहता है कि हर वक्त मैं तुम्हें देखती रहूं। जैद उसकी बातों को सुनता है। सुनने के बाद कहता है कि अगर मेरे घर वालों को इसके बारे में मालूम हो गया तो मेरा खेत में आना जाना भी बंद हो जाएगा। लड़की कहती है, घर वालों को कैसे पता चलेगा? जब तुम बताओगे तब पता चलेगा ना, अगर तुम नहीं बताओगे तो घर वालों को कौन बताएगा? जैद ने कहा कि ठीक है, मैं घर वालों को ये सारी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी रात को तुम्हारा यहाँ आना मुनासिब नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मुलाकात ही करनी है, कभी दिन के उजाले में करो, इतनी सुबह दरख्त के नीचे मैं तुमसे नहीं मिल सकता हूँ। लड़की कहती है कि मैं भी दिन के उजाले में तुमसे मिलने के लिए कभी नहीं आ सकती हूँ, मेरे पास यही वक्त होता है। मैं जैसे तैसे लोगों से छुप छुपा कर बच बचा कर तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मुझ पर यकीन करो, मेरी खातिर मुझसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करो। जैद ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ जाया करूंगा। इसके बाद सिकंदर साहब कहते हैं, जैद का रोजाना का ये मामूल बन चुका था। वो रात 3:30-4 बजे जब भी अपने खेत में पानी डालने के लिए आता तो लड़की दरख्त के नीचे बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती। जैद काफी देर तक बैठकर उससे बातें किया करता था और उसके बाद जाकर अपने काम से फारिग होता और फिर अपने घर चला जाता था। लड़की अक्सर जैद से कहती है, तुम मुझसे मिलने आते हो और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। इस मोहब्बत के बारे में हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं जानता। मैं तो किसी को इसके बारे में कभी भी नहीं बताऊंगी और तुम भी कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना। अगर तुमने इस मोहब्बत के बारे में अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को या किसी को भी बताया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हमारी मोहब्बत का हम दोनों के अलावा कोई और गवाह हो। जैद को उसकी बात समझ में नहीं आती थी। जैद कहता था, अगर किसी को पता भी चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपने घर वालों से अगर तुम्हारे बारे में बात भी कर लूं और मैं कहूं कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की कहती कि नहीं, हरगिज अपने घर वालों से तुम मेरे बारे में कभी भी बात नहीं करोगे, और हाँ, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी किसी को मेरे बारे में बताया तो तुम्हारी खैर नहीं है। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस तरह से वो लड़की जैद को कभी कभी धमकियां भी देती थी, लेकिन जैद ये समझता कि शायद ये मुझसे मजाक कर रही है, शायद अपनी मोहब्बत पर पर्दा डाले रखने के लिए, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए वो इस तरह की बातें करती है। यानी इस तरह की बातों को जैद कभी सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जैद के घर वालों को इस बात का धीरे धीरे एहसास होना शुरू हो गया। जैद पहले 3:30-4 बजे जब खेतों में पानी डालने के लिए जाता था तो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाता था, लेकिन अब तो अच्छी खासी धूप निकल आती है। इसके बाद जैद वापस आता है और साथ ही जैद का रवैया भी धीरे धीरे घर वालों के साथ बदलना शुरू हो जाता है। चंद साल गुजरे, अब जैद की उम्र तकरीबन 22-23 साल की हो चुकी थी। ये इतने सालों तक उस लड़की के साथ मिलता जुलता रहा, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा और किसी ने भी उन्हें साथ उठते बैठते नहीं देखा था। अब जब जैद शादी के लायक हो गया, उसके वालिदैन ने उसकी शादी की बात करनी शुरू कर दी। जैद जैसे ही अपने घर वालों की जबान से अपनी शादी के बारे में सुनता, फौरन जो है उसके तेवर बदल जाते थे, नाराज हो जाता था और बार बार कहता कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। घर वालों को ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। इसका इखलाक कितना अच्छा था, इसकी सीरत इतनी अच्छी थी, इसने कभी अपने घर वालों से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, किसी काम के लिए इसने कभी इनकार तक नहीं किया था, लेकिन उम्र के साथ साथ इसका रवैया बदलता चला जा रहा है। एक दिन रात के अंधेरे में जब जैद
زید کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے گیا تو اس کے بڑے بھائی نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ اس نے چھپ کر دیکھا کہ زید کھیت میں جانے سے پہلے درخت کے نیچے بیٹھ کر کسی لڑکی کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر اپنے کھیت کی طرف جاتا ہے۔ زید کے بھائی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ گھر واپس آنے کے بعد اس نے تمام گھر والوں کو یہ باتیں بتا دی۔ زید جو شادی کے لیے انکار کرتا ہے، زید کا رویہ جو بدل چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ رات 3:30 4 بجے جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے۔ جب زید کے والدین نے یہ سنا تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہیں اپنے بیٹے سے یہ توقع نہیں تھی۔ زید جب کھیت سے واپس آیا، آ کر چپ چاپ اپنے بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس کے والدین نے اس سے آ کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں، کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ زید کے والدین نے کہا کہ بیٹا ہم جب بھی تمہارے نکاح کی بات کرتے ہیں تمہیں غصہ آ جاتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ زید نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر اس کے والدین نے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم فلاں مقام پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، اس کے والدین کہاں رہتے ہیں، ہمیں ساری باتیں بتاؤ تاکہ ہم اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو اس کے گھر والوں سے جا کر بات کریں۔ زید نے ٹال مٹول کی اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا۔ اب گھر والوں نے اکثر زید کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور زید کھیت میں آتے جاتے اس لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا، کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا۔ وہ کبھی زید کے لیے کوئی تحفہ لے کر آتی تھی، کبھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی تھی اور زید اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، لیکن گھر آتے ہی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بدل جاتا تھا۔ سکندر صاحب کہتے ہیں اب گھر والوں نے زید پر کافی پریشر بنانا شروع کیا اور کہا یا تو ہمیں اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ، اس کا پتہ بتاؤ تاکہ ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیں، یا تو ہم تمہاری شادی کہیں اور کرا دیں گے۔ جب زید نے دیکھا کہ گھر والے بہت زیادہ پریشر بنا رہے ہیں تو آخرکار زید نے اپنے گھر والوں کو تمام حقیقت بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وہ لڑکی اکثر مجھے اس بات کی دھمکی دیتی ہے اگر میں نے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اب میں نے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتا دی ہیں، اب میں نہیں جانتا کہ میرا کیا بنے گا۔ گھر والوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رات تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے ہیں۔ زید اپنے کمرے سے اٹھتا ہے رات تقریباً 3:30 4 بجے۔ اپنے معمول کے مطابق وہ کھیت کی طرف چل پڑا۔ جب کھیت کی طرف وہ چلا جا رہا تھا، لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی زید کو اپنے قریب آتا دیکھا، اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں، آج اس کا چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ زید کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی آنکھ سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوں۔ زید نے اس کے اس رنگ کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ زید نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ آج یہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس پر وہ لڑکی کہتی ہے میں نے تم سے کئی بار کہا تھا میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زید کی طرف بڑھتی ہے۔ زید گھبرا کر اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر کے دروازے کو بند کر لیا اور وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ اپنے بستر پر جب لیٹا اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ زید کے والدین نے دیکھا زید اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید آج زید کھیت پر نہیں گیا، تھک گیا ہوگا، سو رہا ہے۔ وہ انتظار کرتے رہے زید کے سو کر اٹھنے کا، لیکن اچھی خاصی دھوپ نکل چکی تھی، تمام گھر والے اٹھ چکے تھے، زید اپنے بستر پر سویا پڑا تھا۔ آخرکار زید کی والدہ اس کے کمرے میں گئی، آواز دے کر اسے جگانے کی کوشش کی، ہلا ڈلا کر اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن زید نہ اٹھا۔ آخرکار زید کی والدہ نے جب زید کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ان کے پاؤں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ انہوں نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس چیخ کو سن کر تمام گھر والے زید کے کمرے میں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر دیکھا کسی نے زید کا قتل کر دیا تھا۔
باقاعدہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا تھا اور اس کی گردن پر ایک لڑکی کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ زید کے بڑے بھائی نے دیکھا تو کہنے لگا ہو نہ ہو یہ اسی لڑکی کا کام ہے، اسی نے دھمکی دی تھی اور کہا تھا اگر تو نے میرے بارے میں کسی کو بتایا میں تجھے قتل کر دوں گی، میں ابھی اس لڑکی کی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر زید کے بھائی نے 2-4 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈے اٹھائے اور فوراً اس باغ کی طرف چل پڑا، لیکن وہاں دور دور تک لڑکی کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زید اب دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، البتہ گاؤں والے رات کے 3-4 بجے جب بھی کھیت کی طرف جاتے تھے تو وہ یہاں وہاں اسی لڑکی کو درخت کے نیچے روتا ہوا دیکھتے تھے، اس کے بال بکھرے ہوتے، اکیلی بیٹھی وہ رو رہی ہوتی تھی۔ لوگ کہتے کہ یہ زید کی جدائی میں شاید رو رہی ہے، اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عاشق کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اب خود اس کی جدائی میں روتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، سکندر صاحب نے اپنے رشتہ دار زید کی یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کبھی کبھی کوئی جن کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی جن زادی کسی لڑکے پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جن یا جن زادی اچھے ہوں تو یہ لڑکے یا لڑکی کا کوئی نقصان تو نہیں کرتے، لیکن اگر یہ اچھے نہ ہوں تو یہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جنات کے شر سے، ان کے فتنوں سے، شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔